لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهما السلام: ما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا. صلوات بر محمد وآل جان. قریب کرنا اس کا حل نہیں ہے. قریب کرے گا تو آدمی پھنس جائے گا نا. پچھلے سال تک ٹھیک تھا، اس میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں تھوڑا سا اگر وہاں سے چیک ہو سکے تو ٹھیک، ورنہ دوسرا عیب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی جو ہے وہ کیچ کرنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی کم ہے، جو دور سے نہیں لیتا. پچھلے سال والا لگا تو اس کو مشین نہیں رہنے دو، تب بھی ٹھیک رہے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو گفتگو ہماری چل رہی ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس تفصیلی بیان کے متعلق جو مشہور ہے ہمارے درمیان رسالۃ الحقوق کے نام سے، اور اس پر 23 حق 2022 تک بیان ہو چکے. یعنی آخری جو بیان ہوا تھا کہ ماں باپ کا حق انسان کے اوپر کیا ہے. آج سے انشاءاللہ شروع ہوگا 24واں حق، اور 24واں حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ وہ ہے ہماری اولاد کا حق. دیکھیے، اسلام کبھی دیوار کے ایک طرف جو ہے وہ پلاسٹر نہیں کرتا. اگر اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ماں باپ کا حق ہم پر کیا ہے، تو اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اولاد کا حق ہم پر کیا ہے. اس آیت کو ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اس آیت کو ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں والدین کے سلسلے میں. جب والدین کی مجلس ہوتی ہے یا پچھلے سال سے پہلے جب ماں باپ کے حقوق بیان ہو رہے تھے تو یقیناً یہ آیت پڑھی گئی ہوگی کہ جہاں اللہ فرماتا رب ارحمہما، ہے نا. تو یہ ہم کس کے حق میں بولتے ہیں؟ والدین، پالنے والے. ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، تربیت کی ہے. تو پہلے تو یہ لگتا ہے کہ یہ آیت والدین کے حق میں ہے، لیکن اگر کما پہ غور کر لیں ہم تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں. صلوات بر محمد. اب میں پہلے اس پر عرض کروں. دیکھیے، یہ بات اکثر کہی گئی ہے کہ آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کی بیس پر جنتی ہو جائیں. اور اسی لیے جو تاکید کی گئی ہے وہ یہی کہ کبھی بھی اپنے اعمال پر غرور مت کرنا، اپنے اعمال پر گھمنڈ مت کرنا. چنانچہ اوحی اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی. فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے، صدیقوں کو ڈرائیے. تو جناب داؤد نے کہا پالنے والے کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیف ابشر المذنبین،
وانذر الصدیقین یہ کیا مطلب ہوا کہ گناہگاروں کو خوشخبری دے، صدیقوں کو ڈرائیں؟ اللہ نے فرمایا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وانذر الصدیقین اللہ یعجبوا باعمالہم، اور صدیقوں کو ڈراؤ کہ خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا۔ صلوات پر محمد ایک اور صلوات پر محمد تو گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے، گناہ اس کا تو گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنذِرِ الصَّدِّقِينَ أَلَّا يُعْجَبُوا بِأَعْمَالِهِمْ، اور صدیقوں کو ڈرائیے کہ خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا۔ فرشتے فضا میں ٹہلا کرتے ہیں، ایک چیز میں آپ کو جو سنا پھر آتا ہوں کہ رب ارحمہما، فرشتے فضا میں ٹہلا کرتے ہیں اور ان کی تعداد کم نہیں ہے۔ آپ کے نیچے کیا ہے؟ کارپیٹ، کارپیٹ اور آپ کے بیچ میں کیا ہے نہیں معلوم۔ روایت کہتی ہے کہ جب کہیں فرشتے گزرتے رہتے ہیں اور کہیں ذکر اہل بیت ہوتا رہتا ہے تو وہ گھوم جاتے ہیں اور آ کر کے آپ کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ مجلس کے بعد آپ باہر جائیں گے، تبرک رکھا ہوا ہے، چائے ملے گی، جو فرشتے آئے ہیں وہ بھی تو عشق اہل بیت میں آئے ہیں، تو ان کے لیے کیا تبرک کا انتظام ہے بھائی بولیے؟ تو آپ کہیں گے ملوا دیجئے، وہ جو کھاتے ہو انتظام کریں گے، تو وہ تو مل نہیں سکتے، لیکن جن کی محبت میں آتے ہیں وہ تبرک دیتے ہیں۔ صلوات سناتا ہوں نا، بڑے مزے تو اب جب یہاں سے مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں، تو جب اپنے بزم ملکوت میں پہنچتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک طرح کی خوشبو آتی ہے۔ یار کہاں سے لائے ہو، یہ خوشبو بڑی زبردست ہے۔ تب وہ فرشتے کہتے ہیں جا رہے تھے، وہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، تو ادھر چلے گئے، کہاں تھی بتاؤ؟ وہ تو بند ہو گئی، 10:30 بجے مولانا اتر گئے، اب تو وہ دروازہ بھی بند ہو گیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جگہ تو ہوگی جہاں تھی مجلس، کہاں، کہ وہ جگہ ہی بتا دو۔ تو اب آپ کے جانے کے بعد روایت ہے فرشتے آتے ہیں اور تبرکن اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ تو اس نشست کو ہلکے میں مت لیجئے، معمولی بولیے نہ لیجئے۔ تو کھیلے کا مطلب ایک بات بیچ میں آئی کہ فرشتے ٹہلا کرتے ہیں۔ تو اب ظاہراً جبریل کی بات ہے، جبریل بھی ایک مرتبہ ایسے ہی سیر کے لیے نکلے تو کوئی جزیرہ تھا، وہاں دیکھا ایک بندہ خدا تنہا اکیلا عبادت کر رہا ہے۔ تو جب وہاں کوئی آدمی نہیں ہے تو غیبت کیا کرے گا، اے تہمت کیا کرے گا؟ تو گناہوں سے محفوظ، جتنی دعا نماز عبادت کر رہا ہے سب اس کا جو ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے، ورنہ ہم لوگوں کا تو ہے اتنا کرتے سب نکل جاتا ہے۔ ہاں یہ پتہ ہے نہیں پتہ ہے، ذرا سا آپ کریں گے، روایت کہتی ہے کہ قیامت میں آدمی کو اس کو نامہ عمل دیا جائے گا ہاتھ میں، آدمی دیکھے گا کہے گا لیسا ھذا کتابی، والے والے یہ میرا نامہ عمل ہے ہی نہیں، کیوں؟ فإنی لا أری فیہ طاعتی، اس میں تو میری اطاعت کوئی دکھ ہی نہیں رہی ہے۔ آواز قدرت ہے کہ ذهب عملک باغتیاب الناس، تمہارا عمل لوگوں کی غیبت کی وجہ سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ مجلس پڑھ کے اترے، معلوم پوری مجلس ان کے کھاتے میں چلی گئی، اس لیے کہ حرکت ایسی کرتی، وہاں کوئی ہے ہی نہیں، تو جو کچھ عمل کر رہا ہے وہ سب اس کے یہاں
محفوظ. اور کچھ انداز عبادت ایسا تھا کہ جبریل بھی خوش ہو گئے اس کو دیکھ کے. اللہ دل کا حال سمجھتا ہے. خدا نے کہا جبریل میرے بندے سے ملنا چاہتے ہو؟ جبریل نے کہا ہاں. کہا جاؤ مل لو. آئے, ملے, بات کی. تو اللہ نے کہا کہ کیا ہوا جبریل, میرا بندہ کیسا لگا؟ دیکھیے جیسے آدمی اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے نا, کوئی تعریف کرے تو اچھا لگتا ہے, ویسے ہی اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے. اور وہ بھی بعض اپنے بندوں کے اعمال پر فخر کرتا ہے. سنا نہیں سنا؟ مشہور قصہ ہے کہ اللہ نے کہا جبریل و میکائیل سے کہ ہم نے تم دونوں کو بھائی بنایا اور تم دونوں کی عمریں سیم قرار دے دی ہیں. اب بتاؤ تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی عمر دوسرے بھائی کو دے دے؟ تو دونوں لوگ کہنے لگے اللہ میاں جتنے دن زیادہ زندہ رہیں گے اتنے دن زیادہ عبادت کریں گے. یعنی کوئی دوسرے کو, نہ جبریل نہ میکائیل, اپنی عمر دینے کو تیار. اللہ نے کہا تو کیوں نہیں ہو گئے تم دونوں علی ابن ابی طالب کی طرح, کہ دیکھو کس طرح بھائی کے لیے جان دینے کو تیار ہے. صلوات. تو خدا فخر کرتا ہے. تو بسا اوقات اس کے بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ اپنے بندوں کے عمل پر فخر کرتا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ نے کہا جبریل بتاؤ یہ میرا بندہ تم کو کیسا لگا؟ جبریل نے کہا نمبر 1, فرسٹ کلاس, کیا عبادت ہے. اللہ نے کہا ان کا حال دیکھنا چاہتے ہو؟ قیامت میں کیا ہوگا, حساب و کتاب میں کیا ہوگا؟ تو جبریل نے کہا ہاں. تو جبریل کے سامنے سے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا اور اب وہ محشر کا منظر دیکھ رہے ہیں. یہ چچا میاں لائے گئے حساب و کتاب کے لیے, واقعی مومن تھے, پاس ہو گئے. حکم ہوا کہ اس میرے بندے کو بولیے لے جاؤ بہشت میں, جنت میں. یہ زبان بہت پریشان کرتی ہے. آغاز اسی سے ہوا تھا, اس اشرے کا, زبان ہی سے. یہ زبان آدمی کو پریشان, اچھا خاصا پاس آدمی زبان نے پھنسا دیا. اٹھنے لگے, زبان سے نکل گیا الحمدللہ, آج اپنی عبادتیں کام تو آ گئی. بس اتنا کہنا تھا. اللہ نے کہا پلٹاؤ ان کو. کیا ہوا؟ اعمال عبادت کی وجہ سے جنت میں چلے گئے. تب کر رکھو حساب کرو ان کو پھر سے, ہم نے کیا کیا دیا, انہوں نے کیا کیا کیا. ایک ترازو میں ان کے اعمال رکھے گئے پورا, اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی نعمتیں نہیں, ایک نعمت, یہ آنکھ, بس ایک نعمت اٹھاؤ. معلوم ہوا اللہ کی نعمت کا پلڑا بھاری, ان کی عبادتوں کا ہلکا. اب آواز قدرت آئی, کیا ہوا؟ ہاں صاحب آپ کے تو ایک نعمت کے برابر عبادتیں نہیں ہیں اور بقیہ نعمتیں الگ, تو آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ چپ. حکم خدا ہوا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں, انصاف کی بات ہے, لے جاؤ جہنم میں, کچھ کیا ہی نہیں اس نے. دیکھیے جس زبان نے پھنسایا تھا اسی نے بچایا بھی. تو اب یہ اٹھے, بھائی آپ وہاں تو کچھ کر نہیں سکتے, تو چلنے لگے. کہنے لگے پالنے والے تیرے یہاں عدالت ہے, تو انصاف کرتا ہے, اور صحیح بات یہ کہ میرا حق یہ ہے, بٹ میں جا تو رہا ہوں تیرے فیصلے کی بنیاد پر جہنم میں, مگر خدا تجھ کو ہم ایسا سمجھتے نہیں تھے. ایک بات, ایک روایت سنا دوں, کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ قیامت میں ہر انسان کا حساب و کتاب اسی حساب سے ہوگا جس طرح وہ دنیا میں خدا کو سمجھتا تھا. صلوات اور محمد, یہ غور کیجئے اس پر, خود توجہ دیجئے. تو اب جو ہے وہ یہ چلے, پالنے والے جا تو رہا ہوں مگر میں تجھ کو ایسا سمجھتا نہیں تھا. آواز قدرت آئے گی, روکو میرے بندے کو. ہاں تو بتاؤ تم مجھ کو کیا سمجھتے تھے؟ جگہ کا پالنے والے تجھ کو ارحم الراحمین سمجھتے تھے. اللہ فرمائے گا تو ایسے بات کرو نا, رحم کی بنیاد پر تو کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے.
لے جاؤ میرے بندے کو میرے رحم کی بنیاد پر. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمل کی بیس پر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. ہاں اللہ کا رحم جس کے شامل حال ہو جائے، لیکن خدا کا رحم بلا وجہ کسی کے شامل حال، اس کے لیے بھی وجہ ہونی چاہیے. وجوہات بہت سے ہیں. صلوات بر محمد. من جملہ ان وجوہات کے، من موجبات مغفرت رب اطعام الطعام، اللہ کی رحمت کے مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے. وہ بھی مغفرت کا سبب ہو سکتا ہے، کھانے پینے پہ انشاءاللہ کبھی. اور من جملہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کے اوپر رحم ہو سکتا ہے. ایک روایت کہتی ہے کہ جب قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، اور اب یہ ہے کہ صاحب معاملہ پھنسا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ ان کو گریس مارک دیا جائے پاس ہونے کے لیے، یعنی رحم. تو اب بیس کیا بنایا جائے گا؟ ایک روایت کہتی ہے سب کی فائل اولاد کے متعلق نکالو. جس نے دنیا میں اپنی اولاد پر جتنا رحم کیا ہوگا اسی ریشیو سے آج قیامت میں ہم اس کے اوپر رحم کریں گے. اب سمجھے مطلب کیا ہوا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے میری پرورش کی ہے. تو اس کا مطلب خوش مت ہوئیے وسیع صاحب کہ آپ باپ ہے اولاد کو آگ کر سکتے ہیں. اولاد کے ساتھ بے رحمی ہوگی، اللہ تمہارے ساتھ رحم نہیں کرے گا. صلوات اور فرما رہے ہیں. چنانچہ 24ویں حق میں امام زین العابدین سلام اللہ فرماتے وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ، تمہاری اولاد کا تم پر حق کیا ہے؟ نمبر 1 فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ، ایک بات نوٹ کرو کہ وہ تم سے ہے. دیکھیے وہی جملہ جو اس سے پہلے باپ کے بیٹے کے لیے کہا گیا کہ یاد رکھو تم اس سے ہو. یاد ہے آپ کو 2 سال پہلے کی روایت کہ جہاں امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر کوئی اچھی چیز نکل کے آئے تو یاد رکھو ان اباک اصل النعمہ، تمہارا باپ اس ساری نعمتوں کی جڑ ہے. وَأَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنْتَ فَرْعُهُ، اصل تمہاری وہ ہے تم اس کی شاخ ہو. یہی اب امام باپ سے کہہ رہے ہیں فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ، یاد رکھو یہ تمہارا بیٹا تم ہی سے ہے. وَمُضَافٌ إِلَيْكَ، اور تم سے جوڑ کے دیکھا جائے گا. ہمارا لڑکا اگر نالائقی کرتا ہے تو آدمی کیا بتائیے صاحب مولانا کی اولاد ہو کر کے یہ حرکت، میں نے تھوڑی کی ہے، میرے لڑکے نے کی ہے نا، لیکن جوڑ کے دیکھا جائے گا. لہذا امام نے کہا بھیا ہلکے میں مت لو، کل کو بدماشیاں یہ کرے گا بدنامی تمہاری ہوگی. یہ تو دنیا میں ہے. امام فرماتے خالی دنیا میں نہیں جوڑ کے دیکھے جائیں گے. فَإِنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ، تم سے جوڑ کے دیکھا جائے گا. فی عاجل الدنیا بخیرہ وشرہ، اچھا کرے گا تب بھی، بولیے برا کرے گا تب بھی. وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلَّيْتَ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ، اور کل کو آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو تم کو ذمہ داری دی تھی تم نے اس کو پڑھایا لکھایا کیسے، اس کا ادب کیسا رہا ہے. صلوات پہ غور فرما رہے ہیں آپ. لہذا سوچیں پڑے اور اس قدر دین کی تاکید ہے. ابھی تو دھیرے دھیرے آیتیں آئیں گی، شاید آج ایک دن میں پورا نہ ہونے پائے. حد کتنی تاکید کرتا ہے دین اولاد سے اظہار محبت کو. رب ارحمہما، بولیے یہ قرآن ہے نا، کما رب، یہ کما رب بیانی جیسے انہوں نے پالا، جس پیار سے پالا.
شرارت کی ہے, بدماشی کی ہے, تو ویسے ہی تو بھی رحم کر. انہوں یہ ڈنڈے مارتے تھے بلا وجہ, تو رب ارحمہما, ان کے اوپر بھی ویسے ہی رحم ہو. اب غور کیجیے, مطلب نکل سکتا ہے, نہیں نکل سکتا. چنانچہ اتنی تاکید ہے واقع. حتیٰ آپ اپنے بچے کو, یہ آپ کا بیٹا ہے, آپ چومتے ہیں نہیں چومتے ہیں؟ تو اس سے اللہ سے کیا مطلب بھائی؟ تمہاری اولاد ہے, تم تو چومو گے ہی, لیکن اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے. اولاد چومنے پر بھی باپ کو ثواب دیتا ہے. صلوات ہی سنیے آپ, یہ کیا ہے اور یہ چومنا بھی علامت رحمت ہے. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ ایک دن ان رسول اللہ قبل الحسن والحسین, پیغمبر نے ایک دن امام حسن اور امام حسین کو چوم لیا. ایک صاحب بیٹھے تھے جن کا نام تھا اقرا ابن حابس, کہنے لگا ان لی 10 من الاولاد, آپ کو 2 بچے اور وہ بھی بیٹی کے بیٹے. آپ کے بیٹے تو نہیں ہیں, نواسے ہیں. میرے 10 اولاد, 10 لڑکے ہیں. ما قبلت واحدا منهم, میں نے ایک کو بھی نہیں چوما آج تک. سنیے رسول اللہ کا جواب کیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ما علی ان نزع اللہ الرحمہ منک, فرماتے ہیں کہ تم میں کیا کر سکتا ہوں جب اللہ نے تمہارے دل سے رحم ہی نکال دیا ہے. صلوات غور کر رہے ہیں. اب ثواب کتنا ہے, شرمائیے مت. بہت سے لوگ ہیں بیچارے مجمع عام میں بچوں سے پیار کرتے شرماتے ہیں. روایت کہتی ہے اکثروا من قبلۃ اولادکم, اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پیار کیا کرو, زیادہ سے زیادہ چوما کرو. فإن لکم بکل قبلۃ درجۃ فی الجنہ, اس لیے کہ ہر بوسے پر جنت میں 1 درجہ اضافہ ہوگا. اچھا دیکھیے, آیت کو حدیث سے ملائیے نا, تب مزہ آتا ہے. جنت میں کلاسز ہیں نہیں ہیں؟ بولیے کتنی کلاسز ہیں؟ 7 دروازے ہیں. 8 دروازے ہیں جنت کے, 7 دروازے ہیں جہنم کے, لیکن کلاسز الگ الگ ہیں. آپ ٹرین میں جائیے 3-4 کلاس ہے, جنرل, سلیپر, 3rd, 2nd, 1st, ہے نا. اس میں چلے یہ فلائٹ میں بھی ایسے ہی ہے, ایگزیکٹو, بزنس کلاس, ہے نا, اور اکنامی. بس جنت میں کتنے کلاسز معلوم ہے؟ درج الجنہ درج آی القرآن, جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں. کل کو قیامت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورقا, پڑھتے رہو پڑھتے رہو. یعنی جس کو جتنی سورہ آیتیں زیادہ یاد ہوں گی اس کی کلاس اتنی ہی اونچی ہوگی. ہو گئی نا بات. اب اس کو یہاں ملائیے کہ اولاد کو چومنے کا ثواب کس کے برابر کہا گیا؟ ہر آیت پر 1 کلاس نا, اور یہاں ہر بوسے پر 1 کلاس. صلوات, یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. اکثروا من قبلۃ اولادکم, اپنے بچوں کو, ہمیں کم سے کم اس حدیث کے بعد تو چوم لیتے ہیں, اسی لیے بھاگ گیا نہ ہو. صلوات بر محمد. اکثروا من قبلۃ اولادکم, اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ چوما کرو. فإن لکم بکل قبلۃ درجہ, ہر بوسے پر 1 درجہ. اور ایک سے دوسری کلاس کا فاصلہ کتنا ہے؟ مسیرت 500 عام, 500 برس. یہ سب آپ کا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ایک دنیا میں کیا ہوگا. یہ روایت میں نے چھٹے امام سے, یہ رسول اللہ سے ہے. فرماتے ہیں من قبل ولدہ کتب اللہ لہ حسنہ, جو اپنے بیٹے کو چومتا ہے اللہ 1 بوسے پر 1 نیکی لکھ دیتا ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اذا اصبح
بسم اللہ۔ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام آپ برش اور نماز، اور رسول اللہ پہلا کام کیا کرتے تھے اٹھ کے؟ فرماتے ہیں کان النبی اذا اصبح، رسول اللہ جب صبح اٹھتے تھے تو پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ مسح علی رؤوس ولدہ، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پہلا کام۔ وضو، برش، نماز بعد میں، اٹھتے تھے پہلے بچوں کے سر پہ بولیے ہاتھ پھیرتے تھے۔ احب الصبیان وارحموہم، چنانچہ حدیث کہتی ہے بچوں سے محبت کیا کرو اور بچوں پر رحم کیا کرو۔ صلوات پر محمد وآل۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا تھا نا، وہ اب یہاں یہ حدیث موجود ہے، ان اللہ لیرحم الرجل، امام فرماتے ہیں کہ اللہ کل کو قیامت پر انسان پر رحم کرے گا لشدت حبہ لولدہ، اسی ریشیو سے کہ جس کو اپنے بچوں سے جتنی محبت تھی، اسی اعتبار سے اللہ قیامت میں ہمارے اوپر بولیے وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، اپنے بڑوں کی عزت کرو اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ لیس منا، ایک جگہ تو پیغمبر نے کہہ دیا، دیکھیے اگر امام کی بات ہوتی اور امام کہتے لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم کیا سمجھتے؟ یعنی ہمارا شیعہ نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ہے نا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پیغمبر لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو بچوں پر چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہ کرے۔ لہذا بچے بھی سن لیں کہ اگر بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کرو گے اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، اور بزرگ بھی سن لیں بچوں سے پیار سے نہیں ملو گے اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ صلوات پر محمد اور ایک جگہ تو ابھی کل ہی تو نقل کیا نا، دوران جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زندہ دفن کر دیتے تھے لوگ نا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر بچوں پہ رحم نہیں کرو گے تمہارا حشر وہی ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرماتے ہیں لیتأسی صغیرکم بکبیرکم، ایسا عمل کرو تاکہ تمہارے چھوٹے بڑوں کی تأسی کریں، تم کو دیکھ کے ان کے اندر وَلْيَرْأَفْ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيرِكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں جو بڑے لوگ ہیں وہ بچوں کے ساتھ رأفت محبت سے پیش آئیں۔ وَلْيَرْأَفْ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيرِكُمْ، اور تمہارے بڑے ان کو چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ رأفت و محبت سے پیش آئیں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے وَلَا تَكُونُوا كَالجُّفَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ، دوران جاہلیت کے ظالموں کی طرح مت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر ہم بچوں سے اظہار محبت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا حشر بھی، آپ غور فرما رہے ہیں۔ چنانچہ من مسح، اچھا اب یہ تو ہو گیا اپنا بچہ، صلوات پر محمد، بیچ میں سے کر دے پھر کل آگے۔ اپنے بچوں کے ساتھ تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد پبلک تمہارے بچوں سے پیار کرے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صلوات پر محمد۔ رمضان کا آخری، شعبان کا آخری جمعہ ہے، پیغمبر نے خطبہ دیا، مشہور ہے ہمارے یہاں خطبہ شعبانیہ کے نام سے، اس پورے سے مطلب نہیں ہے، اسی میں فرماتے ہیں رسول اللہ دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد بولیے تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ گارنٹی وسیع حسن میاں کسی کی نہیں ہے، ابھی ممبر سے اترتے اترتے
چلے جاؤ کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ دوسروں کے, یہ اپنی اولاد کے ساتھ تو کرے گا, اس کو کل کنٹینیو کریں گے, یہ بیچ میں ایک حدیث آ گئی تو اس کو سنتے چلیے. فرماتے ہیں من مسح رأس یتیم, اگر کوئی کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ پھیر دے, کانت لہو بکل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات, جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے کوئی گن سکتا ہے, اتنی نیکیاں اس انسان کے نام عمل میں بولیے لکھی جائیں گی. خیر بیوتکم بیت, تمہارے گھروں میں سب سے بڑھیا گھر وہ ہے کہ فیہ یتیم یحسن الیہ, جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. وشر بیوتکم بیت, تمہارے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے کہ فیہ یتیم یساء الیہ, جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بولیے برا سلوک کیا جا رہا ہو. ایک جگہ تو رسول اللہ بڑے غضب کی بات فرماتے ہیں, انا وکافل الیتیم کہاتین, ہم اور یتیم کی پرورش کرنے والا ان دونوں انگلیوں کی طرح, جیسے یہ دونوں پڑوس میں ہیں ویسے ہم اس کے پڑوسی ہوں گے جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا, پرورش کرے گا. مولا ایک ماہ مبارک صلوات پر محمد و ماہ مبارک رمضان میں اکثر ممکن ہے آپ نے سنا ہے مولا کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کہ وصیتیں حضرت کی مختلف ہیں. کبھی صرف امام حسن حسین کو خطاب کیا ہے, کونا للظالم خصما وللمظلوم اولا, ظالم سے نفرت کرتے رہنا, مظلوم کی مددگار رہنا. کہیں جو ہے وہ محمد حنفیہ سے کچھ کہا, کہیں جو ہے وہ اہل خانہ سے کچھ کہا. ایک وصیت امیر المومنین کی ہے جو زبانی نہیں لکھی ہوئی ہے, اور وہ ایسی تحریر ہے کہ جس میں صرف اماموں کو نہیں, اپنے بچوں کو نہیں, اپنے گھر والوں کو نہیں, ہم کو آپ کو بھی شامل کیا ہے. یہیں سے شروع, وہ پورا وصیت ماں اس سے مطلب نہیں, اس کا ایک حصہ سنا دیں کہ جو آپ سے مربوط ہے, اور پھر وہ جملہ فرماتے ہیں اوصی کا یا حسن, چونکہ سب سے بڑے ہیں تو ان کا نام لیا, میں وصیت کرتا ہوں تم کو وَجَمِيعَ وُلْدِ وَأَهْلُ بَيْتِي وَوُلْدِي, اور وصیت کرتا ہوں اپنے سارے گھر والوں کو اور اپنے سارے بچوں کو. اس کے بعد وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی, اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ تحریر پہنچے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم کو بھی وصیت ہے نا. یا امیر المومنین آپ گواہ رہیے گا, آپ کی وصیت کا یہ حصہ آج ان کو سنا رہا ہوں. صلوات پر محمد. جہاں ساری وصیتیں ہیں اسی میں فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام, ہوشیار, خبردار, ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے یتیموں کے سلسلے میں. خبردار, تمہارے ہوتے ہوئے کبھی ان کا دہن خالی نہ رہے, مطلب یتیم بھوکا نہ رہے. یہ تو چلیے سمجھ میں آ گئی. اگلا فقرہ ہے, اس پر غور فرمائیے آپ بھی. وَلَا يَضِيعُ بِحَضْرَتِكُمْ, اور خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے. بولیے واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ تمہارے وَلَا يَضِيعُ بِحَضْرَتِكُمْ, تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم, بولو حسیب بھائی, ضائع نہ ہونے پائے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ وسیع حسن صاحب مر گئے, کاشف نام ہے نا تمہارا, کاشف صاحب مثلا میرے بھائی ہیں, تو انہوں نے صاحب چھوٹا بچہ ہے وسیع حسن کا, کاشف صاحب نے کہا کوئی بات نہیں ہے, بھائی مر گئے کوئی بات نہیں, میں ہوں. انہوں نے جس اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرایا اسی اسکول میں میرے بچے کا بھی ایڈمیشن کرایا. ہائی اسکول کر لیا, 12واں کر لیا,
اب آگے اپنے لڑکے کا تو MBBS میں ایڈمیشن کرایا, اب اس کے لیے بھائی 1.5 کروڑ. آدمی سیدھی بات ہے کہاں سے اور انتظام کر لے کہ یتیم بچے کو ہی پڑھا دے, یہ سیدھی بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, بلایا, کہا دیکھو بیٹا اب تم کو کوئی جاہل نہیں کہے گا, ماشاء اللہ انٹر تو کر ہی لیا ہے اور تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں, بہنیں ہیں, شادیاں کرنا ہے, تو کچھ کاروبار کر لو. اچھی بات ہے. تو اب وہ تو بچہ ہے نا, اس کو کیا پتا کیا کاروبار کریں. انہوں نے کہا تو ایک کام کرو, اب تم کہاں سے پونجی لاؤ گے, کیا کرو گے, میں تم کو ایک ای رکشا دلا دیتا ہوں. وہ انہوں نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا کتنے کا آتا ہے, ای رکشا دلا دیا. اب وہ بیچارہ شام کے 500 روپے 1000 روپے کما کے لانے لگا, گھر اس کا چلنے لگا. ان کا بیٹا MBBS کر رہا ہے, بننا نہ بننا اس لیے کہ یہ تو اس کے اختیار میں ہے. اتفاق یہ ہے کہ ان کے بیٹے سے زیادہ صحیح وہ یتیم بچہ تھا. یہ MBBS نہ کراتے, 1.5 کروڑ نہ خرچ کرتے, اس کو صرف اتنی رائے دے دیتے کہ کہیں ادھر ادھر ٹیوشن کرو اور سمپلی BA کر لو, MA کر لو. ہو سکتا ہے تیز لڑکا تھا IAS ہو جاتا, ہو سکتا ہے تیز لڑکا تھا PCS ہو جاتا, ہو سکتا ہے تیز لڑکا تھا کہیں انجینئرنگ کر لیتا. اچھا خاصا تیز لڑکا, قوم کو IAS مل سکتا تھا, PCS مل سکتا تھا, انجینئر مل سکتا تھا. آپ نے اس کو دنیا تعریف کر رہی ہے, واہ چچا ہو تو ایسا, پڑھایا بھی کاروبار بھی کرا دیا. لیکن مولا کیا کہہ رہے, کاروبار کہ تم نے رکشے والا بنا کے چھوڑ دیا ہے. خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے. صلوات در محمد و آل. اور اس کی تائید میں جو میں نے, یہ تو گڑھی ہوئی بات ہے نا, یہ تو میں نے جو ہے وہ ایک بات گڑھ کے سمجھانے کی کوشش کی. آپ کی اس مثال میں کوئی تائید مل سکتی ہے جو آپ نے مولا کے جو ہے حدیث کا یہ مطلب نکالا. کر روایت کہتی ہے مولا ہی کی ہے, امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے روایت ہے. کافی اور وسائل الشیعہ دونوں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں ادب الیتیم بما تؤدب منہ ولدک, یتیم کی ویسے ہی ادب کرو, تعلیم دو, کما تؤدب منہ ولدک, جیسے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہو ویسے ہی یتیم کی تربیت کرو. یہ امام کا جملہ ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے نا. اچھا یہاں مجلسیں ہوتی ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, 1 محرم سے چل رہی ہے نا, آج 31واں دن ہے. ماشاءاللہ خدا توفیق میں اضافہ کرے ہر اس شخص کے کہ جو ان عشروں کے سلسلے میں زحمت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, فرش بچھاتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, تبرک کا انتظام کرتے ہیں. یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما. آج 31واں دن ہے نا, مجلس کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا آپ نے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ادھر مصائب کا آغاز اور ادھر زار و قطار ہوتا نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ ہمیں پوری شہادت پڑھ دیجئے 10 محرم کو, 8 محرم کو جناب عباس کا پورا وہ مصائب پڑھ دیجئے, ایسے دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں, پرانی بات ہے. مرزا دبیر نے شاید اسی کو دیکھ کے کہا تھا نا, کوئی رہے ہوں گے ایسے دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کے مرثیے کا مصرع ہے, سر جھکا کے بیٹھ در مجلس میں رو سکتا نہیں. تو اس کا مطلب یہ آج کی بیماری نہیں ہے, پرانی چلی آ رہی ہے. تو سوال ایسا کیوں ہے؟ شیعہ یہ بھی ہیں, شیعہ یہ بھی ہیں. امام حسین کا نام آتے ہی یہ زار و قطار رونے لگتے ہیں. ان کو کیا ہوا؟ مجلس پڑھنے کے باوجود امام حسین کی پوری شہادت آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا. تو اب آپ جواب دیجیے تو میں آگے حل بتاتا ہوں. آنسو نکلتا کب ہے بابائی صاحب؟ ہاں, آنسو کب نکلے گا؟ جب انسان کا دل نرم ہوگا. آنسو بند کب ہوگا؟ جب دل سخت ہو جائے گا. کوئی نسخہ ہے؟
کوئی نسخہ ہے کہ اس دل کو نرم کیا جا سکے؟ روایت کہتی ہے اپنے دسترخوان پر یتیموں کو بٹھلاؤ، یلین قلبک، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ صلوات اور فرما رہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من آل یتیمن، جو کسی ایک یتیم کی پرورش کر دے، حتی یستغنی، یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو جائے اور کسی کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے 50 روپے دے دیے تو 50 سے تو کام نہیں چلے گا نا، اس کا اور بھی ضروریات۔ اگر اتنی کوئی مدد کر دے حتی یستغنی، کہ وہ اور لوگوں سے کیا ہو جائے؟ بے نیاز ہو جائے، اوجب اللہ عز وجل لہ بذالک الجنہ، اللہ اس ایک عمل کی بنیاد پر آپ کے اوپر جنت واجب کر دے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ من کفل یتیما بین المسلمین، جو بین المسلمین، جو کسی یتیم کی کفالت کر دے، فادخلہ الی طعامہ و شرابہ، اور اس یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شامل کرے، ادخلہ اللہ الجنہ البتہ، یقیناً اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ کر دے کہ جو قابل بخشش نہ ہو، کسی کا قتل کر دیتا یا اور ایسا کوئی گناہ، اگر ایسا نہیں کیا ہے تو یتیم کی پرورش اللہ تبارک و تعالی سبب، بولیے، اب اس سبب نجات ہے۔ اب اسی کا الٹا بھی آپ سوچ سکتے ہیں، یہ تو یتیم کی پرورش کا ہے، اور اگر کوئی یتیم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ اکبر، صلوات بر محمد۔ پچھلے سال گناہ کبیرہ کے ذیل میں، اب یاد نہیں مجھ کو، ممکن ہے حق مارنے کے ذیل میں بات ہوئی ہو، تو اگر حق مارنے کے ذیل میں بات آئی ہوگی تو میں بھی کہ یہ حدیث نقل کی گئی ہو، لیکن آج یہاں اس مناسبت سے اگر بیان کیا تو پھر سے سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج پر مجھے لے جایا گیا تو معراج پر بہت کچھ دیکھا، رأیت امرأۃ مومسہ ای الزانیہ، جنت میں میں نے ایک زناکار عورت کو دیکھا، تو میں نے کہا جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ تو ریزن کیا ہے معافی کا؟ پھر وہی سے جوڑیے آپ، جو دوسروں پر رحم کرے گا۔ ریزن کیا ہے مغفرت کا؟ اس لیے کہ کتا یا کتیا پیاس سے جاں بلب تھی، یہ ادھر سے گزری، کنواں موجود تھا مگر کوئی برتن اور رسی نہیں تھی، یہ گناہگار تھی مگر بے چین ہو گئی، اس نے اپنا جو ہے وہ ازار اتار دیا، جو بھی روپٹے ٹائپ کا کچھ رہا ہوگا، کپڑا اتار دیا، کنویں میں ڈالا، بھگاتی تھی، لا کے کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی، 1 بار 2 بار 4 بار، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا۔ اللہ نے کہا جب انسان ہو کر کے یہ اتنا رحم کر رہی ہے جانور پر، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر خدا نے اس کو بخش دیا، تو جب جانور پر رحم کرنے کا اتنا ثواب ہے تو یتیم کے ساتھ اگر کوئی مہربانی کرتا ہے، یہ ہو گئی نا بات۔ اب آئیے، اسی میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں جہنم کو دکھلایا گیا مجھے، اب جو ادھر گئے تو وہاں بھی بہت قسم کے عذاب تھے، زیادہ وقت نہ لے، گھڑی پہ نظر ہے میری، تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے دہن میں آگ ڈالی جا رہی ہے، وَتَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ، یہاں دہن میں آگ ڈالی جاتی اور پیچھے سے نکل رہی ہے، یہ تو بالکل عجیب طرح کا عذاب ہوا۔ تو میں نے کہا جبریل ان کی کیا خطا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟
جبریل نے کہا یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب کل ملا کے میں نے کل بھی کہا کہ میں جناب ابو طالب کے ایمان پر بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ میں ان کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں کہ ان کے ایمان کو ثابت کیا جائے، لیکن اس عنوان پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ جب عام یتیم کی پرورش کا یہ مرتبہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی دیکھیے آپ یتیم کی پرورش کریں گے کیا کہا جائے گا؟ آپ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا کہنا جناب زید کا، کیا یتیموں کا خیال کرتا ہے؟ پوچھ لیجئے ہمارے مولانا کمیل صاحب سے کہ ان کے جو ہے ہاسٹل میں یتیم بچیاں تو نہیں ہیں، حالانکہ طالب علموں کی بھی خدمت کرنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن پوچھ لیجئے اگر یتیم بچیاں ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ ہاسٹل کہ آدمی اپنے آپ کے لیے بہت کچھ اکٹھا کر سکتا ہے آخرت میں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن آپ لوگ جو بھی کریں گے تو کیا کہا جائے گا؟ سید بڑا یتیموں کا خیال کرتا ہے، حسیب بڑا یتیم پرور آدمی ہے۔ آپ کے عمل کو آپ کا عمل کہا جائے گا۔ دنیا میں دو ہی لوگ تو ہیں جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، نبی میں نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی؟ پالنے والے وہ کس کی پناہ تھی؟ یعنی خدا کہتا ہے ابو طالب کی آغوش خدا کی پناہ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک ابو طالب جن کی پناہ کو خدا نے، البتہ دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، بات آ گئی ہے، البتہ اس کا ایک مطلب مفسروں نے اور بھی نکالا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح اور یہ غلط یا یہ صحیح اور وہ غلط۔ یہی کمال ہے قرآن کا کہ جتنے بھی مطلب نکالیے، یتیم کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ یتیم تو ایک تو وہ ہو گیا جس کا باپ مر گیا ہو، وہ یتیم ہے۔ ایک معنی یتیم کے ہے ایسی قیمتی چیز جس کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ آپ چپ ہیں لیکن بولا جاتا ہے آپ کے اردو میں بھی در یتیم، بولتے نہیں بولتے؟ در مانے نگینا، در ہے نا، تو در یتیم کا کیا مطلب؟ ایسا در جو قیمتی ہو۔ تو ایک مطلب یہ بھی بعض مفسروں نے نکالا، الم یجد کا یتیمن، پیغمبر ہم نے آپ کو بیش بہا پایا، فآوا لوگوں کو آپ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ بھی مطلب ہے صلوات پر محمد۔ لیکن بعض نظر میں یہ بھی ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی؟ ایک تو یتیم، اب ابو طالب کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ کہا، یہ ابو طالب کی آغوش کو اللہ نے اپنی پناہ کہا۔ دوسرا کون ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ کون سا مال دیا گیا، کون سا خزانہ ملا؟ کہا خدیجہ کو بھیجا تھا مال کے ساتھ۔ تو ایک خدیجہ ہے جن کے مال کو اللہ اپنا مال کہتا ہے، ایک ابو طالب ہے جن کی پناہ کو اپنی پناہ کہتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ لہذا 24واں حق کیا فرمایا امام نے؟ وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ، تمہارے اولاد کا حق تمہارے اوپر کیا ہے؟ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ، نوٹ رکھو وہ تم سے ہے۔
یعنی اس کے اس دنیا میں آنے کی وجہ کون ہے؟ تم ہو. تو تم نہیں خیال کرو گے تو کون کرے گا؟ اور اس کے بعد وَأَنَّهُ مُضَافٌ إِلَيْكَ فی عاجل الدنیا من خیرہ و شرہ. اچھا کرے گا تو تمہاری طرف نسبت دی جائے گی. بولیے. برا کرے گا. ایک چیز عرض کروں، اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارے عمل کو نسبت کس کی طرف دی جائے گی؟ باپ کی طرف نا. ابے یار ان کا لڑکا بتاؤ شراب پیتا ہے، میں ان کا لڑکا یہ کرتا ہے. کتنے باپ ہیں ہم لوگوں کے؟ ایک تو جس نے پیدا کیا ہے، ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی حدیث ہے. جس نے تم کو جو ہے وہ پیدا کیا وہ باپ، جس نے تم کو پڑھایا وہ باپ، اور کشمیری محلے کا بھی وہ آدمی باپ ہے نا. تو تین باپ تو یہ ہو گئے. ایک اور باپ ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو اب علی چلے گئے تو امت یتیم ہے. اب حسن باپ ہے، اب حسین باپ ہے، اب امام سجاد باپ ہے. آج ہمارا باپ کون ہے؟ آئے صاحب الزمان. ہو گئی بات. رک جائیے، جملہ سنیے آپ روایت کا. اتفاق سے کتاب نہیں لایا ہوں، حافظے سے مفہوم عرض کرتا ہوں. ایک روایت میں وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْيَتِيمِ، اور اس یتیمی سے بڑی یتیمی، یعنی جس میں باپ مر جائے. وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْيَتِيمِ یتیمٌ انقطع عن امامہ. اس سے بڑی یتیمی یہ ہے کہ جو انسان اپنے امام سے منقطع ہو جائے، اس تک نہ پہنچ پائے، اس کا حکم اس کو نہ مل پائے. تو وہ بھی کیا ہے؟ تو ہم سب کیا ہیں؟ بھلیے یتیم آل محمد ہیں. یتیم پروری کا اتنا ثواب ہے. اب اس دور غیبت میں جب کہ امت یتیم ہو گئی، اب مراجع کی عظمت کا اندازہ ہوا. یہ ہے دور حاضر میں آل محمد کے یتیموں کی پرورش کرنے والے. صلوات بر محمد. لہذا یہ علماء، یہ مراجع، یہ یتیم پرور ہے. بس خدا ہم سب کو. ہاں تو بات یہ چلی تھی کہ تم سے، تو اب یہ بھی باپ ہوئے نا. امام نے کیا کہا؟ مضاف الیک، یہ تم سے جوڑ کے دیکھے جاتے ہیں. بخیر ہی و شر، اچھے ہو یا برے. تو جو امام ہے وہ بھی تو باپ ہیں. تو ہمارا ہر اچھا برا ان سے بھی جوڑ کے دیکھا جائے گا. چنانچہ اسی لیے روایت کہتی ہے ہمارے شیعوں تک ہمارا پیغام پہنچا دو. بلغ معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے شیعوں تک ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ننگ آر ذلت کا سبب مت بننا. ایک جگہ روایت میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ امام چھٹے امام سے فرماتے ہیں جب تم نکلتے ہو، مومن ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. کہتے ہیں ہادہ جعفری، ہادہ ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے امام صادق کا ادب. حضرت فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے. فدخل علی السرور، ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہمارے اندر دنیا بھر کے عیب ہے. ہم جب نکلتے ہیں، مثلا ہم روزہ نہیں رکھتے. ارے یار یہ روزہ نہیں ہے آج، ابے شیعہ ہے نا، شیعہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے روزہ رکھنے سے بات کہاں تک گئی؟ تم کو لوگ برا کہتے ہیں. ہاذا جعفر، ہاذا جعفری، ہاذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہی ہے جعفر صادق کی تعلیم. امام فرماتے ہیں برا تم کو کہا جاتا ہے. فدخل علی بلاؤ، تکلیف ہم کو پہنچتی ہے. وسیع حسن، قبا پہننے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، امامہ لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا،
وسیع حسن ہوش میں آ جاؤ. یا اللہ بحق اہل بیت. شیطان وسوسہ کرتا ہے، بہکاتا ہے. خدا بحق اہل بیت ہم کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہم کو اپنی قوم کے لیے عزت کا سبب قرار دے. ہم کو اس امت کے لیے آبرو کا سبب قرار دے. بس چند جملے مصائب کے اور ختم دعا. زندگی بھر میرا امام روتا رہا. ہاں کل وجہ آئی کہ کیوں روتے تھے. باپ کا صدمہ بے شک، باپ کی شہادت سبب ہے بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں زندہ رہا. ہاں میں زندہ رہا اور اس کے باوجود اپنے باپ کی نصرت نہ کر سکا. ساری زندگی شاید اس کا قلق رہا ہے. اللہ اکبر. شام غریبہ آ گئی. میں 2-3 جملے اور ختم دعا. شام غریبہ آ گئی. کیسے رات کٹی نہیں معلوم. صبح کو 11 محرم کو یہ ملاعین بے کجاوا اونٹ لے کے آئے. اونٹ کو چلتے دیکھا ہے. ہاں اونٹ کو دیکھیے. ایک دقت بتاؤں کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ میرے بھائیوں. ہاں ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے مصائب سنتے آ رہے ہیں. نتیجہ سنتے سنتے یہ دل سخت ہو گیا ہے نا. ورنہ آپ سوچئے، خالی تصور کر لیجئے. اونٹ کو چلتے دیکھا ہے نا. اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے. دیکھا ہے نا اونٹ جیسے چلتا ہے تو اس پر کوئی بڑا آدمی ایڈلٹ بھی آسانی سے سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. اسی لیے اونٹ کی پشت پر کجاوے رکھے جاتے ہیں تاکہ آدمی صحیح سے بیٹھ سکے. لیکن 11 محرم کو یہ ملعون کیسے اونٹ لے کے آئے تھے؟ بے کجاوا. یہی نا. تو بڑے تو کیسے کیسے اپنا کتنی حیثیت سے سنبھل کے بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ اس بے کجاوا اونٹ پر، کتاب کی بات ہے عقلاً سوچئے، کیا اس بے کجاوا اونٹ پر 3 سال 4 سال کی بچی ٹک سکتی ہے؟ ہر صاحب اولاد سے انصاف طلب. کیا 3 سال 4 سال کی بچی سنبھل سکتی ہے؟ نتیجہ 1 بار 2 بار 3 بار 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 یہ بچی اونٹ سے گر جاتی ہے. اگر آپ کو بزرگوں کی مجلسیں یاد ہو تو ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے، خدا ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، مصائب میں وہ لوگ ایک جملہ کہتے تھے، ستم ایجاد. تو بچپنا تھا نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ستم ایجاد کیوں کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہمارے بزرگ ان ملعونوں کو ستم ایجاد کیوں کہتے تھے. کہیں دنیا میں جو ظلم نہیں ہوا نا، وہ مظالم یہ سب نئے نئے تلاش کر کے گڑ گڑ کے کرتے. تو جانتے ہیں جب یہ کئی بار بچی اونٹ سے گر پڑی تو اچھا جب نہیں ٹک پا رہی ہے تو زینب ہے، ام کلثوم ہے، اور بیویاں ہیں، ماں ہے نا. کسی بھی بزرگ بیوی کو پکڑا دیتے، بھائی بچی نہیں سنبھل رہی ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ. لیکن سنو گے اولاد والو، ہر صاحب اولاد سے انصاف طلب ہو. جب بچی نہیں رک پا رہی تھی تو کہتے بچی کو اونٹ کی پشت پر رکھ کے رسیوں سے باندھ دیا گیا. اب اونٹ چلتا ہے، پشت آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے، پہلے لباس. جزاکم ربک. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. پھر کھال جلنا شروع، چھلنا شروع ہوئی. کیسے اس بچی نے شام تک کا سفر کیا نہیں معلوم. یہ قافلہ چلا، بس آخری بار ادھر سے آئے جہاں شہداء کے جنازے رکھے تھے. اگرچہ بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے مگر ہے کتابوں میں. جناب زینب آئیں، ہاتھ میں لیا، اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. سنا ہے نا
کہ اتنے میں دیکھیے آدمی کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہے، چہرہ اس کی پوری عکاسی کرتا ہے کہ آدمی کے دل کی حالت کیا ہے. کیا قلبی کیفیت تھی امام سجاد کی، اور کیا سمجھی امام کے چہرے کو دیکھ کے. حضرت زینب علیہ السلام کی روایت کہتی ہے جیسے ہی امام سجاد کے چہرے انور پہ نظر پڑی، لاش کو امام کی رکھ دیا، دوڑ کے ناکے کے پاس آئی، فرماتی ہے بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو میرے لال، کیا ہو رہا ہے؟ لال لگا تجود عن نفسک، کیا بیٹا تم بھی داغ جدائی دے جاؤ گے؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں کیسے برداشت کرے وہ انسان جس کے سامنے اس کے باپ کا، اس کے بھائیوں کا، اس کے چچاؤں کا اصحاب کے جنازے پڑے ہوں، ریت اڑ اڑ کے کفن کا کام کر رہی بیٹا اتنا مجبور باپ کے جسم پہ ایک چادر بھی نہ ڈال سکتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. جملہ مومنین و مومنات، مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، آج جن مرحومین کا انتقال ہوا، جن کی اولش جو ہے وہ شب ہے قبر کی، ان کے اوپر رحم کے لیے، فشار قبر سے بچنے کے لیے اپنے بزرگوں کی نیت سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً وہ محبان علی جن کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے،
یا اللہ وہ لوگ جن کا آج انتقال ہوا اور جن کے اول شب قبر ہے اس مجلس میں موجود جو بھی مرد و عورت ہیں اللہ ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔